الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں اس وقت آج کی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ہستی کی سیرت بیان کرنے کا ارادہ ہے جس کو دنیا امام الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے دنیا کے اندر جتنے نیک بندے جن کو ولی کہتے ہیں ایسے ایک دو نہیں ہر زمانے میں ایک بڑی تعداد میں اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے لاڈلے بندے اللہ کے ایسے نیک بندے گزرے ہیں کوئی زمانہ
دنیا میں ایسا نہیں رہتا جس زمانے میں، جس دور میں اللہ کے ایسے ولی نہ ہوں، مگر ولیوں کی فہرست میں، ولیوں کی لسٹ میں اللہ پاک نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ بہت کم اولیاء کو نصیب ہوا ہے۔ حضرت پیران پیر اس دنیا میں سن 471 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 470 پر 1 ہجری اور آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ حساب لگا کر دیکھیں تو آج سے تقریباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 900 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ نوے سال کی عمر تھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ذرا بات کو دھیان سے سننا، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مہر لگا لیا کہ ولیوں کو ماننے والے صرف ہم ہیں۔ ان سے جا کر ذرا ولیوں کی سیرت پوچھو، ولی کی زندگی کی ہسٹری پوچھو، بغلے جھانکیں گے مگر داغے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سن پیدائش 471 ہجری اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سال ہے 1445 ہجری کا۔ حساب لگا کر دیکھیں تو 900 سال پہلے کا زمانہ جس میں حضرت تشریف لائے، حضرت کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے 90 سال کی زندگی اس دنیا میں گزاری۔ تو اس دنیا سے جا کر تقریباً 850 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ 850 سال کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج دنیا میں رہنے والے کسی بھی ملک کے، خصوصاً ملک ہندوستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، یہاں تک کہ ایک جملہ اور کہوں گا،
ایمان والے تو ایمان والے، اس ملک میں رہنے والا، غیر ایمان والے بھی کوئی ایسے نہ ہوں گے جن کی زبان پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ زمانہ ہے 850 سال پہلے کا، مگر چرچا آج بھی زبانوں پر اپنوں کی بھی ہے، غیروں کے بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر بھی ہے، ان پڑھ کی زبان پر بھی ہے، چھوٹوں کی زبان پر بھی ہے، بڑوں کی زبان پر بھی ہے۔ آج بھی دلوں میں حضرت پیران پیر کی وہ محبت بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے سامنے حضرت پیران پیر کا نام بے ادبی سے لیا جائے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، فوراً تمہارے اوپر ایکشن لیا جائے گا، فوراً تمہارے ایمان پر ڈاؤٹ کیا جائے گا، فوراً تم پر الزام لگایا جائے گا۔ یہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ ولیوں کا دشمن ہے، اسے پیران پیر کا نام بھی ادب سے لینا نہیں آتا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا ایک مزاج ہے کہ جتنے بھی اس کے ساتھ ریلیشن جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی اس کے ساتھ دنیا میں رشتے جڑے ہوئے ہیں، چاہے ماں کا رشتہ، چاہے باپ کا رشتہ، چاہے دیگر رشتہ داروں کا واسطہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، فلاں دیگر رشتے، یہ رشتے اپنی جگہ بڑے اہم ہیں۔ ماں کا رشتہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ ہو نہیں سکتا، باپ کا رشتہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اگر کسی کی زندگی سے ماں کا سایہ اڑ جائے، دنیا کی پوری دولت بھی لا کر رکھو، اسے وہ ماں کی ممتا نہیں دے سکتی، وہ دولت اسے وہ خوشی نہیں پہنچا سکتی۔ ایک ماں کے مسکراہٹ پر اس کی زندگی کا پورا ٹینشن اتر کر کے خوشی کے انداز اور خوشی کی لہر پھوٹ جائے گی۔ ایسے پاکیزہ رشتے، ایسے مقدس رشتے، بھائی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ جب کٹتا ہے، جب دونوں کے درمیان اللہ جدائی ڈالتا ہے، جب کسی اولاد کی زندگی سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جب کسی بچی کی زندگی میں اس کی ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جب کسی بھائی کی زندگی میں اس کے دوسرے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، غم مناتے ہیں، گھر میں غم کا ایک ماحول چھا جاتا ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، گھر میں یتیمان کا انتقال ہو گیا، ساری اولاد مل کر کے رو رہی ہے، ساری اولاد مل کر کے باپ کو یاد کر رہی ہے، ساری بیٹیاں گھر میں آ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سارے بچے گھر میں بیٹھ کر کے باپ کے کھانے کے انداز کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہیں، باپ کے چلنے پھرنے کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہیں۔ باپ کے ایصال ثواب کے لیے کبھی قرآن خوانی کا نظام بنایا جاتا ہے، کبھی سورہ یاسین کا نظام بنایا جاتا ہے، کبھی کلمے پڑھنے کا نظام بنایا جاتا ہے، کبھی آیت کریمہ پڑھنے کا نظام بنایا جاتا ہے، کبھی اپنے باپ کے ایصال ثواب کی نیت سے غریبوں کو صدقہ کیا جاتا ہے، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود ہی فیصلہ کرنا کہ اس باپ کے انتقال ہونے کے 1 سال تمہارے دل میں غم رہے گا، 2 سال تمہارے دل میں غم رہے گا، 4 سال تمہارے دل میں غم رہے گا، 10 سال تمہارے دل میں غم رہے گا، 50 سال بھی تمہارے باپ کی تمہیں یاد ستائے گی۔ مگر زندگی میں ایک ایسا بھی موڑ آتا ہے کہ وہ بھی اولاد اپنے باپ کو یاد کرنا چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے۔
بچے کو ایک زمانے کے بعد اس کے خود اپنے باپ کی قبر یاد نہیں رہتی. جس باپ کی قبر پہ جا کے 1 سال تک فاتحہ پڑھا ہے, جس باپ کی قبر پہ جا کے 1 سال تک دعائیں مانگی ہے, آج زمانہ شادی ہو کر کے خود کے بچے ہو گئے تو زندگی میں ایسا لگا کہ نہ باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کی فرصت ہے, نہ نماز پہ آ کے سجدہ کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحوم والد کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی فرصت ہے. بھول جائیں گے اپنی مرحوم والد کی یادوں کو, بھول جائیں گے اپنی دنیا سے گزرنے والی ماں کی یادوں کو. اولاد بھلا دیتی ہے, دنیا سے گزرنے والے بھائی کی یادوں کو بھلا دیتی ہے, دنیا سے گزرنے والے بیٹی کی یادوں کو بھلا دیتے ہیں, دنیا سے گزرنے والے رشتہ داروں کی یادوں کو دنیا بھلا دیتی ہے. قسم خدا کی, پیران پیر قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہم سے 900 سال پہلے کا ہے. وہ دنیا سے جا کے 850 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا, 850 سال کا عرصہ گزر گیا. آج پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا آج بھی حضرت شیخ کا نام کیوں وہی جذبے سے لیتی ہے؟ دنیا آج بھی حضرت شیخ کا نام کیوں وہی ادب سے لیتی ہے؟ دنیا آج بھی حضرت شیخ کا نام کیوں وہی عزت سے لیتی ہے؟ آج بھی ان کے نام پر اپنے انگوٹھے چومتی ہے, آج بھی ان کی مزار پہ جانے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج یہ امت اس ولی کے نام پر جو مر رہی ہے, جو مٹ رہی ہے, اس کے نام کو ادب سے لینے کے لیے اپنی نجات سمجھتی ہے, آخر وجہ کیا؟ اس شیخ کی دنیا سے جانے کے اتنے زمانے کے بعد بھی دنیا نہیں بھولتی ہے, دنیا ان کے نام کو نہیں بھولتی ہے, دنیا ان کی عزت کو نہیں بھولتی ہے, دنیا ان کے ادب کرنے کو نہیں بھولتی ہے. خود اپنے باپ کو بھول گیا, خود اپنی ماں کو بھول گیا, اپنے باپ کی قبر ہمیں یاد نہیں, اپنی ماں کی قبر ہمیں یاد نہیں. تو 800 سال پہلے گزرے ہوئے ایک شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آج بھی دنیا کے بچے بچے کی زبان پر ہے. تو وجہ کیا؟ آج بتاؤں گا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, آج بتاؤں گا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. حدیث میں فرمایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب کوئی بندہ اس دھرتی پر اللہ کا ہو جاتا ہے, جب کوئی بندہ اس دھرتی پر اللہ کا ہو جاتا ہے, اس کا جینا, اس کا مرنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا بولنا, اس کا سننا جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا چرچا آسمانوں پہ کرتا ہے. اللہ فرشتوں کو جمع کر کے یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرشتے دنیا میں اتر کر دنیا میں رہنے والی انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں, سمندر کی مخلوقات ہیں, ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات ہیں, جنگلوں میں رہنے والی مخلوقات ہیں, بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, سب کے اعلان ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے دنیا میں جس کی اداؤں پر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. فرشتے آسمانوں پر اس سے محبت کرتے ہیں, اے اللہ کے مخلوقوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. چنانچہ اللہ پھر ساری مخلوقات کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو بٹھا دیتا ہے, سما دیتا ہے. اسے کہتے ہیں اصلی ولی, اسے کہتے ہیں پیور ولی, اسے کہتے ہیں حقیقی ولی, جس کے دنیا
دنیا سے جانے کے 800 سال کے بعد بھی دنیا اسے نہ بھلا سکی. آج بھی ان کا وہی چرچا ہے, آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہی عزت ہے, آج بھی وہی مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے. ایسا جیسا کوئی اسٹامپ لے کر کے پیپر پر ٹھپا لگانے سے نشان بیٹھتا ہے, اللہ ولی کی محبت کی مہر مومن کے دلوں پہ لگاتا ہے. پھر وہ محبت خرچنے سے بھی نہیں نکلتی. یہ تماشے چھوڑ دو, یہ بکواس چھوڑ دو. یہ ولی کی محبت صرف ہم کرتے ہیں. ارے تم کیا ولی سے محبت کرو گے؟ کیڑے مکوڑے بلوں میں بھی اس ولی کی محبت سے, اس ولی کا نام لے کر کے اس کی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اللہ سے فریاد کرتی ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندے و چیر و کوے بھی اس اللہ سے, اس ولی کی دعائیں مغفرت کی فریاد کرتی ہے. جب بلوں کی مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے تو کیا انسانوں میں دو گروہ بن گئے کہ ایک گروہ ولی سے محبت اور دوسرا گروہ ولی سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے, ارے کرتا ہے. اولیاء کی محبت, اچھی طرح سن لیں, اولیاء کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی ولی کی دشمنی کو اپنے دلوں میں بٹھا کے مسجد پہ نماز کے لیے آگے سجدے کرتا ہے. اس کی سجدے بھی قبول نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی, الفاظ اللہ کے نبی اللہ کے ہیں, زبان اللہ کے نبی کی ہے. کیا فرمایا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, جو میرے ولی کو ستاتا ہے, جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے, سن لو, احکم الحاکمین, آسمان و زمین کا پروردگار, چاند و سورج کا بنانے والا, جنت و جہنم کا بنانے والا, انسان و جنات کا بنانے والا, کائنات کا نظام سنبھالنے والا رب کعبہ کہتا ہے میں اس سے جنگ کروں گا. ولی سے دشمنی اتنی سخت چیز ہے جس پر اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. علماء فرماتے ہیں پورے اسلام کے اندر صرف 2 جگہ پر اللہ نے جنگ کے اعلان کا ذکر کیا ہے, باقی کسی گناہ پر جنگ کے اعلان کا ذکر نہیں کیا. صرف 2 جگہ, صرف 2 گناہ جس کے کرنے والے کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک سود کھانے والا, قرآن میں صراحت ہے, جو سود کھاتا ہے, جو سودی نظام چلاتا ہے, سن لو اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اسرائیل کی جنگ سے آج دنیا پریشان ہے, اس کے مقابلے کے لیے کوئی منہ تک کھولنے تیار نہیں ہے. جب کسی کے لیے اللہ جنگ کرنے پہ آ جائے, مجھے بتاؤ وہ کون سپر پاور انسان ہے, وہ کون سی سپر پاور حکومت ہے جو اس بندے کو اللہ کی جنگ سے بچا کے دیکھا ہے. ایک سود کھانے کا گناہ جس پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے, اور دوسرا یہ کسی ولی کو تکلیف دینا, کسی ولی کی دشمنی اپنے دل میں بٹھانا, یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اس لیے بھائیوں, کوئی بھی دنیا میں مسلمان بچہ ہو یا بڑا ہو, ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی, اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں ہے. کرتے ہیں
مگر کیا گروپ بنانے کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ محبت کے طریقے بدل گئے۔ سب سے پہلے دو باتیں سنیں۔ پہلی بات، ولی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کا نام قطب ربانی محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ جس کی ولی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آج پوری دنیا اسے یاد کرتی ہے، آج ان کا نام عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر کے لیتی ہے، ان کے نام کو اپنے پلکوں پہ بٹھاتی ہے۔ اگر ان کا کوئی جس جگہ پر انہوں نے زندگی گزاری ہے وہاں کی مٹی بھی مل گئی تو لوگ اسے سرما بنانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ تو وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ جو اصلی ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی محبت مخلوق کے دلوں پہ بٹھا دیتا ہے، پھر دنیا بھلانے سے بھی نہیں بولتی۔ مگر شرط کیا ہے؟ ایسے ولی بننے کے لیے قرآن نے بیان کیا، میری بات نہیں ہے، قرآن نے بتایا ایسے ولی کی شان کیا ہے، ایسے ولی کی پہچان کیا ہے۔ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے نہ غم طاری ہوتا ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، ہر ایک انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی میں تھرا رہا ہوگا۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوگی کہ وہ نور کے منبروں پر بیٹھ کر کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ کون ہے یہ لوگ؟ پگڑی پہننے والے، گلے میں تسبیح ڈالنے والے، لمبے جبے پہننے والے، کون ہے یہ لوگ جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے، جن کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی صفات کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے کون ہے یہ اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ اولیاء ہیں جن کی زندگی میں دو باتیں ہوں۔ نمبر ایک، الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں، ان کی زندگی میں ایمان مضبوط ہو، ان کی زندگی میں ایمان پکا ہو، وہ کسی بھی حال میں ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ خوشی کے حال میں بھی، وہ غمی کے حال میں بھی، وہ مصیبت میں بھی، وہ پریشانی میں بھی، وہ ہنسی کے انداز میں بھی، وہ ہر حال میں چاہے بیمار ہو چاہے اچھے ہو، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر چل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ولی کی پہلی صفت ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری چیز وہ متقی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں تقوی؟ اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ کی جن جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ان ساری منع کی چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا۔ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، ولی نہیں ہو سکتا مگر صرف وہ انسان جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ جیسا بیمار نمک سے پرہیز کرتا ہے، شکر سے پرہیز کرتا ہے، تیل کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، چکنی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرتا ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کرتا ہے، ایسے ہی وہ انسان اللہ کا ولی ہوگا جو گناہ سے پرہیز
کرتا ہے, جو شراب سے پرہیز کرتا ہے, جو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے, جو آنکھوں کے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, کانوں کے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, ہاتھوں کے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, زبان کی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, خیالات کی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے, اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا, وہ گناہوں سے ایسے ہی بچتا ہے جیسے ہم شیر سے بھاگتے ہیں, وہ گناہوں سے ایسے ہی دور بھاگتا ہے جیسے ہم سانپ سے دور بھاگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے سانپ کا زہر ہمیں ہماری جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, شیر کا شکار کرنا ہمارے لیے جان خطرے میں ڈال سکتا ہے. ایسے ہی ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گناہوں کا نقصان کا پتہ ہوتا ہے, جھوٹ بولیں گے ایمان خطرے میں پڑے گا, آنکھوں سے برا دیکھیں گے ایمان خطرے میں پڑے گا, کانوں سے برا سنیں گے ایمان خطرے میں پڑے گا, خواہشات کی زندگی گزاریں گے ایمان میں خطرہ آئے گا. یہ اولیاء جو زندگی اپنی گناہوں سے پاک کر کے گزارتے ہیں, گناہوں سے بچ کر کے گزارتے ہیں. بھائیوں اسی کو قرآن نے ولی کہا. اب آؤ ہمارے زمانے پر, اب آؤ ہماری زندگی پر, ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں ولی کا مائنڈ سیٹ کیا بیٹھا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ انسان ولی اور اپنے زمانے کا پیر صاحب جس کے اندر کچھ کرتب دکھانے کا جادو ہو, جو کچھ ایسے کام کر کے دکھائے جسے دنیا نہیں دکھاتی, جو کچھ ایسے کام کر کے دکھائے جو عام انسان نہیں کرتا, فوراً اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کہتے ہیں پیر صاحب آج سے میں تمہارا مرید, کیا تو نہیں کروں مجھے جنت میں لے جاؤ. انہوں دھوکے تو بھی انہوں لے کو منہ پہ لگا, صرف کیا دیکھا, کرامت نظر آ گئی, کچھ کرتب ان کی زندگی میں نظر آ گیا. عام پبلک کو نہیں کرتی, جنہوں نے کر کے دکھایا بس دل میں بٹھا لیا کہ یہ ولی. ایک طرف قرآن کسے ولی بول رہا, ایک طرف ہم کسے ولی سمجھ رہے ہیں. ذرا ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا قرآن سے ہمارا, فیصلہ آپ کریں, دونوں چیزیں بتانا ہمارا کام ہے. اب یہ پیر صاحب بن گئے, اب یہ ولی صاحب بن گئے, مرید کو یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں. جس پیر کی کرتبوں کو دیکھ کے میں نے اسے ولی کی سرٹیفکیٹ دیا ہے, اس کی زندگی میں نماز کی پابندی کتنی ہے, اس کی زندگی میں مصطفیٰ کی سنتیں کتنی ہیں, اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے, اس کے پہننے کا طریقہ کیا ہے, اس کی راتیں کیسی گزرتی ہے, اس کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے, اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں کیا ہیں, اس کے معاملات کیا ہیں, اس کی گھریلو زندگی کیا ہے. نہیں, اگرچہ وہ پیر صاحب عورتوں کو سامنے بٹھا کر, بے پردہ سامنے عورتوں کو بٹھا کر بات چیت کرے, تعویذ دے, موقع پڑے تو دم بھی کر دے, چلے گا. حیا کی دھجیاں اڑائے, پردے کے احکامات کی دھجیاں اڑائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کرتب نظر آ گیا وہ میرا پیر ہے. نماز غائب ہو گئی. اللہ کا حکم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دنیا سے جانے کا وقت آخری زندگی کے لمحات ہے. صحابہ سے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے میرے صحابہ نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کا اہتمام کرنا, نماز کا اہتمام کرنا. جس نماز کی تعبیر اللہ کے نبی دنیا کے جاتے ہوئے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی وصیت میں فرمائے, ایسے شریعت کا سب سے بڑا حکم پیر صاحب کی دنیا سے شارٹ کٹ ہو گیا, مگر پھر بھی لوگ اسے پیر ماننے کے لیے تیار ہیں. کیا حضرت نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں,
کہ بھئی ہمیں اتنے پہنچ کو ہی کہ ہمارے لیے نماز چناؤ سناؤں گا، وقت ختم ہونے والا ہے، آئندہ جمعہ سناؤں گا۔ یہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں پیش آئی تھی۔ حضرت شیخ نے کیا جواب دیا؟ پہلے بات کنٹینیو ہوگی تو نمازیں شارٹ ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، بے پردہ عورتوں سے بات چیت ہو، کوئی پرواہ نہیں، غلط سلط عادتیں ہوں، کوئی پرواہ نہیں، جوان لڑکیوں سے خدمت کرا لے، کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ہم اسی کو ولی مانیں گے۔ میرے بھائی، ایک طرف قرآن کہتا ہے اس کی زندگی میں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، نبی کی سنتیں نہیں ہوں گی، اس کی زندگی اللہ کے نام پر جینے و مرنے والی نہیں بنے گی، تب تک وہ اللہ کی نظر میں ولی نہیں بن سکتا۔ آج ایسے کچھ لوگ پیر بن کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، جو گلی گلی آپ کو ملیں گے، جن کی زندگی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کتنی ہے، نبی کی تعلیمات کتنی ہے، اور ان کی زندگی کتنی اللہ سے قریب ہے۔ دوسری بات، ولی کو ماننا طریقہ کیا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ صاحب ولیوں کو ماننے والے ہیں اور یہ صاحب ولیوں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ آج اس کا ایک خاص طریقہ لوگوں نے بنا لیا کہ جو لوگ اس ولی کی مزار پر حاضری دیں وہی لوگ ولی کے ماننے والے ہیں، جو لوگ اس ولی کے نام پر ایصال ثواب کریں وہی ولی کو ماننے والے، جو لوگ ان کی قبر پر چادر چڑھائے وہی ولیوں کے ماننے والے۔ چاہے سب کرنے والے نماز زندگی سے شارٹ کر دیں، نبی کی سنتی زندگی سے شارٹ کر دیں، ان کے معاملات میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، 4-5 کام اگر وہ کر لیں تو ان کو سرٹیفکیٹ مل گئی کہ یہ ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ بھائی، ولیوں کو ماننا اس کے لیے ان کی قبر پہ جانا شرط نہیں ہے، ولیوں کو ماننے کے لیے ان کی قبر پہ چادر چڑھانا شرط نہیں ہے، ولیوں کو ماننے کے لیے ان کے نام پر ایصال ثواب کا کھانا کھلانا شرط نہیں ہے، ولیوں کو ماننے کے لیے ان کی تعلیمات کو فالو کرنا شرط ہے۔ انہوں نے جس انداز سے زندگی گزاری، جن کاموں کو کر کے وہ اللہ کے قریب پہنچے ہیں، جن محنتوں کو کر کے وہ اللہ کے قریب پہنچے ہیں، ہمیں بھی ان کاموں پہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے ان کی زندگی میں نماز کی پابندی تھی، جیسے ان کی زندگی میں مصطفیٰ کی سنتیں تھی، جیسا وہ لوگ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرتے تھے، اصل حقیقی ولیوں کو ماننے والا وہ انسان ہے جو اپنی زندگی بھی گناہوں سے پاک کر کے گزارے۔ ان کی زندگی میں آنکھوں کے گناہوں سے پاک ہو، کانوں کے گناہوں سے پاک ہو، زبان کے گناہوں سے پاک ہو۔ ارے ہمارے پیر نے بتایا کہ گناہ کر کے کوئی ولایت کے درجے تک نہیں پہنچتا، ہم کیسے گناہ کر کے ان کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اصلی ولی کو ماننا، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا، ان کے طریقوں کو فالو کرنا، ان کے زندگی میں کیے ہوئے کاموں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، یہ ولی کے ماننے کی پہچان ہے۔ نبی دنیا سے گئے، ابو بکر نے کیا کیا؟ ابو بکر دنیا سے گئے، عمر فاروق نے کیا کیا؟ عمر فاروق دنیا سے گئے، علی مرتضیٰ نے کیا کیا؟ علی مرتضیٰ دنیا سے گئے، عثمان غنی نے کیا کیا؟ نبی کے نام پر مر مٹنے والے سوالات صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبی کی محبت کے لیے ان کے پاس کھانا کھلانے کا آپشن نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس چادر چڑھانے کا آپشن نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس ہمارے کرنے والے کاموں کا آپشن نہیں تھا؟ نہیں، انہوں نے زندگی وہی طرز پر گزاری جس طرز پر مصطفیٰ نے زندگی گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو
ولیوں کے سردار مانے جاتے ہیں، امام الاولیاء مانے جاتے ہیں، ولیوں کے امام مانے جاتے ہیں۔ آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت پیران پیر کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی سیرت کو میں نے شروع کیا اور میں نے یہ بتایا کہ آپ دنیا میں جو پیدا ہوئے وہ سن 471 ہجری تھی۔ آج سے 900 سال پہلے کا زمانہ حضرت پیران پیر کی دنیا میں آنے کا ہے۔ آپ کا گھرانہ نہایت پاکیزہ، آپ کا خاندان نہایت پاکیزہ، آپ کے ابا کا نام ابو صالح تھا۔ آپ کے گھرانے کی پاکیزگی آپ اندازہ لگا لیں، حضرت پیران پیر کا رتبہ، ان کے خاندان کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی طرف سے اگر ان کا نسب دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اگر ان کی والدہ کی نسبت سے اگر ان کا نسب جوڑے تو ان کا نسب والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ نواسہ رسول حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے رشتہ کتنی دوری پر ہے؟ علماء نے لکھا صرف 10 درمیان میں آڑ ہیں، 10 واسطوں سے حضرت پیران پیر کا نسب نواسہ رسول سے جا کے مل رہا ہے۔ درمیان میں صرف 10 کڑیاں ہیں، 10 واسطے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے نبی کے گھرانے سے، اتنا قریبی رشتہ ہے نبی کے خاندان سے۔ آج ان کا نام اتنا روشن ہے، آج ان کا نام اتنا بلند ہے، آج ان کا ادب اتنا لوگوں کے دلوں میں ہے، آج اتنا ولایت کے بڑے مرتبے پر اللہ نے ان کو پہنچایا۔ کیسے؟ اس کے پیچھے ان کے والدین کی قربانی ہے۔ کوئی بھی بڑا آدمی بننے کے لیے یا تو اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے یا اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بنانے والا اللہ، ذریعہ تو دنیا میں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ میرے بیٹے کو ولی بنائے بول کر کے باپ بے نمازی کی زندگی گزارے تو اولاد بھی بے نمازی کی زندگی گزارے گی۔ ہمارا اثر ہماری اولاد پہ پڑتا ہے۔ ذرا ان کے والد کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وقت ختم ہونے والا ہے، یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا تاکہ آئندہ جمعہ میرے لیے کچھ اور باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ ولیوں کی سیرت ہی ایسی چیز ہے، جتنا بولو بولنے کو دل چاہتا ہے، جتنا سنو سننے کو دل چاہتا ہے، اور ان کی زندگی بولنے اور سننے کا مقصد ہماری زندگی کا بدلنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کتنے نیک تھے، کتنے اللہ والے تھے۔ جوانی کی عمر ہے اور ان کا زمانہ فقر و فاقے کا ہے، تنگدستی گھر میں تھی، فقر و فاقہ تھا۔ جوانی کے عالم میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، راستے میں اپنا جو توشہ گھر سے لے کر نکلے وہ توشہ ختم ہو گیا۔ اب بھوک ستا رہی ہے، حلق سوکھا جا رہا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کرتے کرتے ایک دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے جا کے بیٹھے، تھوڑی دیر آرام کیا اور بیٹھ کر کے تھوڑا آرام کی سانس لیا۔ پانی پینے کے بعد اسی دریا میں نظر پڑی تو دیکھا ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شیخ کو دل میں ارادہ پیدا ہوا، چلو بھوک تو پہلے سے لگی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ایک سیب مل گیا ہے، اسی کو لے کے کھا کے اپنا پیٹ بھرا لیں۔ چنانچہ جب وہ سیب قریب آیا تو پیران پیر کے والد جن کا نام ابو صالح ہے، انہوں نے اس پانی میں بہتے ہوئے سیب کو لے کر کے کھانا شروع کیا۔ آدھا سیب کھایا تھا، ابھی آدھا سیب باقی تھا۔ دل کی اندر سے آواز آئی کہ تم جو سیب کھا رہے ہو وہ کس کا ہے؟ وہ کس کی اجازت سے کھا رہے ہو؟ زندگی نیک گزر رہی تھی، ایسے لوگوں کے دل سے کیسے آواز آتی؟ ہم جیسے لوگوں کے دلوں سے کیا آواز آتی؟ میرا بھی میرا، میرا بھی میرا، تیرا بھی میرا، ملیا تو بس لڑک تو آ کی۔
کوئی اور طریقے سے آئے تو بس حضرت انکم ہونا کیسا ہونے معلوم، پھر اس کا اثر نمازوں پر پڑتا ہے، دعاؤں پر پڑتا ہے، سجدوں پر پڑتا ہے، گھروں پہ پڑتا ہے، وہ کہیں کہیں اثرات چلے جاتے ہیں غذا کے۔ یہاں سنو، حضرت پیران پیر کے والد نے جب آدھا سیب کھایا، دل نے کہا یہ سیب کہاں سے آیا، فوراً اس سیب کو پھینک دیا اور ارادہ کیا کہ مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ جس کا سیب کھایا ہے اس سے معافی مانگی۔ ادھر بیٹھے تھے سمندر کے سامنے، دریا کے سامنے، تصور کرو کہ پانی اس طرف سے آ رہا تھا تو سیب پہ ایسے ہی بہتا ہوا ہے پانی کے ساتھ، تو اپوزٹ چلنے لگے کہ سیب ادھر سے آیا تو کہیں نہ کہیں سیب کا یہاں باغ ہوگا، جا کے تحقیق کریں گے۔ چنانچہ اپوزٹ راستے کو چلتے ہوئے آگے بڑھے، کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک باغ پر نظر پڑی جو سیب کے درختوں کا تھا۔ اس سیب کے باغ کے اندر گئے اور جا کر کے وہاں جو لوگ ملے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ باغ کس کا ہے؟ وہ باغ اس دریا کے کنارے اور باغ کے کچھ سیب کے جھاڑوں کی ڈالیاں اس دریا کے اوپر پڑ رہی تھی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا یہ سیب کا باغ ایک ایسے بزرگ کا ہے جن کا نام عبداللہ صومعی، وہ باغ کے مالک بھی بڑے اللہ والے تھے، نیک بندے تھے۔ خیر جب باغ کے اونر کا پتہ چلا، لوگوں نے جب بتایا تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد صاحب ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ حضرت معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ وہ چوکنا ہو گئے، کیا بول رہا ہے یہ نوجوان؟ صرف ایک سیب کے کھانے پر معافی مانگنے کے لیے آیا۔ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فوراً کہنے لگے میں ایسی ویسی معافی قبول نہیں کرتا، تمہاری معافی قبول ہونے کے لیے میری دو شرطیں ہیں۔ نیک آدمی ہے نا، اگر ہمارے جیسا ہوتا تو معافی مانگنے جاتا ہے، آیا سکھایا با اس کے باپ کا ہے تو اچھا بولتا نا، یہ ہمارے فتوے ہیں۔ اب وہ نیک آدمی تھے، معافی مانگنے گئے تو سامنے والے نے پہچان لیے کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، فوراً کہنے لگے مفت کی معافی نہیں ہوگی، دو شرطیں قبول کرو تمہاری معافی قبول۔ ابو صالح کہنے لگے بتائیں تو صحیح، معافی تو مانگنا ہے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤ، اور دنیا کی جو سزا چاہے میری معافی کے لیے دے دے، مجھے قبول ہے، میں جہنم میں چلنا نہیں چاہتا صاحب۔ ایک سیب کے بدلے پتہ نہیں اللہ جہنم میں کتنے سال چلائے گا، مجھے نہیں منظور ہے، اور دنیا میں سزا دے دے میں قبول کر لوں گا۔ عبداللہ صومعی باغ کے اونر اور مالک کہنے لگے پہلی شرط یہ ہے کہ تم کو میرے باغ میں 10 سال نوکری کرنا پڑے گا، باغ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا۔ کھایا کیا؟ آدھا سے معافی کے لیے سزا کیا مل رہی ہے؟ 10 سال باغ کی نگرانی کرو۔ حضرت پیران پیر کے والد نے سر جھکا کے کہا کہ تسلیم ہے، 10 سال آپ کے باغ کی خدمت کرنے۔ چنانچہ 10 سال خدمت کی ہے باغ، کسی کتابوں میں 6 سال، کسی میں 7 سال، کسی میں 10 سال، بہرحال جو بھی جتنے سال ان کو خدمت کا شرط منظور تھی انہوں نے وہ خدمت کیا۔ 10 سال کی یا 7 سال کی دیکھ بھال ہونے کے بعد عبداللہ صومعی کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ حضرت آپ کی ایک شرط تو منظور ہو گئی، آپ دوسری شرط بتا دیں، وہ بھی پوری کروں گا۔ عبداللہ صومعی کہنے لگے میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا۔ ہاں بیٹی سے شادی کرنا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کے کنڈیشن بھی بتا دیتا ہوں۔
میری بیٹی کے اندر 3 عیب ہیں۔ نمبر 1 وہ اندھی ہے، نمبر 2 وہ لنگڑی ہے، نمبر 3 وہ بہری ہے، مگر شرط ہے کہ آپ کو اسی سے شادی کرنا ہے۔ اب معافی کے لیے کرنا ہے، شرط تو منظور پہلے ہی پاس کر دیا کہ آپ جو بولیں گے منظور ہے۔ تو عبداللہ سومعی نے موقع پہ موقع فائدہ اٹھا لیا، کہا کہ بیٹی سے شادی کرنا، میری بیٹی میں 3 چیزیں ہیں، ایک اندھی ہے، دوسرے لنگڑی ہے، تیسرے کانوں سے بہری ہے۔ حضرت ابو صالح نے اسے بھی منظور کیا۔ کچھ دنوں کے بعد نکاح کا ڈیٹ رکھا گیا، اس ڈیٹ پر شادی ہوئی، خطبہ نکاح پڑھا گیا، ایجاب و قبول ہوا۔ جب بیوی کے پاس گئے، پہلی ملاقات ہے، اپنی بیوی سے ملنے کی پہلی ملاقات کا موقع ہے۔ جب بیوی کے پاس گئے اور سامنے بیٹھا، گھونگھٹ اٹھا کے جب ایک نظر ڈالی، دیکھا تو گھونگھٹ کے نیچے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی، جس کی آنکھیں بڑی اچھی ہے، بولنے سے اس کے کان سنائی دے رہے ہیں، جس کے پیر اچھے ہیں۔ ایک نظر ابو صالح کی پڑی، فوراً گھونگھٹ نیچے کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عبداللہ سومعی کے پاس بھاگتے گئے اور جا کے کہا، حضرت پہلی غلطی کی معافی نہیں ہوئی، یہاں دوسری غلطی میرے سے ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کیا غلطی ہوئی دوسری؟ کہنے لگے، ابو صالح آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے آنکھوں سے، میری بیٹی لنگڑی ہے پاؤں سے، میری بیٹی بہری ہے کانوں سے، مگر میں نے تو دیکھا وہاں کوئی دوسری عورت بیٹھی ہے جو حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، میں کسی اجنبی پر دوسری نظر ڈالنا پسند نہیں کرتا، فوراً بھاگ کے آ گیا۔ عبداللہ سومعی کہنے لگے، بیٹے وہ دوسری کوئی اجنبی عورت نہیں، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ ابو صالح نے پوچھا، پھر آپ نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، کیا مطلب تھا اس کا؟ عبداللہ سومعی کہنے لگے، میری بات کا مطلب آنکھوں سے اندھی تھی میری بیٹی، اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی کی زندگی میں کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم مرد پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں نے جو کہا تھا میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی کی زندگی میں کبھی نامحرم مرد کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا نہیں۔ میری بیٹی لنگڑی ہے، مطلب تھا میری بیٹی کی زندگی میں کبھی ایسے گناہ کے کام کی طرف اپنے پیروں سے چل کے نہیں گئی ہے۔ ایسی تربیت کے ساتھ میں نے میری بیٹی کی پرورش کی ہے۔ مجھے اندازہ اسی وقت ہو گیا جب تم ایک آدھے سے کھا کے میرے سے معافی مانگنے آئے تو تمہاری نیکی کا مجھے پتا چلا۔ میں نے فیصلہ کر لیا میری بیٹی کو اگر کسی کی دلہن بنانا ہے تو وہ تیرے ہی دلہن بنانے کا تھا فیصلہ، اس لیے میں نے ان شرائط کے ساتھ اور یہ سارے پلان بنا کر کے تیرے ساتھ نکاح کا فیصلہ کر کے تیرے حوالے کیا ہے۔ جاؤ اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ بھائیو، ایک طرف ابو صالح جیسا نوجوان آدمی، دوسری طرف ایسی عورت، ایسی خاتون جس کے آنکھوں سے گناہ نہیں، جس کے کانوں سے گناہ نہیں، جس کے پیروں سے گناہ نہیں۔ جب ایسے ایک نوجوان مرد، ایک نوجوان عورت ملتے ہیں، دنیا میں پیرانے پیر پیدا ہوتے ہیں۔ آئندہ جمعہ آؤ، زندگی بتاؤں گا پیرانے پیر نے کیسی گزاری ہے اور والدین نے ایسی تربیت کیسی کی ہے، پھر زندگی میں ان سے اللہ نے کتنا بڑا دین کا کام لیا ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایسے پاکیزہ خاندان سے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام لے کر کے ڈی جے، باجے، پٹاخے، معاف کرنا، کان پکڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، نام ولی کا لے کر کام غیروں کا کریں گے،
پیران پیر کی روح کو خوشی نہیں تکلیف ہوگی. من عادلی ولی کیا، جو میرے ولی کو تکلیف دے گا، اس کا مطلب زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اگر کسی کی مرید کے کاموں سے اس کے پیر کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ ایسا ولی اس پیر کا گریبان پکڑ کے پوچھے گا بتا تو صحیح، جب میری زندگی گناہوں سے پاک تھی، میرے باپ کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، میری ماں کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، تو نے میرا نام لے کر کے آج دنیا میں جو کیا، اس سے تو ایمان والے تو دور کی بات غیر بھی شرما رہے ہیں. پھر ہوا کیا اس قوم کو؟ ہوا کیا اس قوم کو؟ میرے نوجوانوں، کیا ہوا تمہارے دل کو؟ کیا تمہارے دل، تمہارے سینے میں اللہ نے دل نہیں دیا؟ ایک طرف فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں، ایک طرف فلسطین میں میری ماں کی گودیں اجڑ رہی ہے، ایک طرف فلسطین میں مظلوموں کا خون سمندر کے پانی کی طرح ظالم بہا رہا ہے، اور یہاں ہم ایک ولی کا نام لے کر کے تماشے کریں. کیا یہ فلسطین کے معصوم بچے بھی ہمیں معاف کر دیں گے کل قیامت کے دن؟ ان فلسطینیوں کی لڑائی اپنی پراپرٹی کی لڑائی نہیں ہے. یہ کام میرا تھا، یہ کام آپ کا تھا، یہ کام ہر دنیا میں بسنے والے ایک کلمہ پڑھنے والے مومن کا تھا کہ وہ ظالم کے ہاتھ سے قبلہ اول بیت المقدس کو بچا کے دکھائے. مگر میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، دوسرے ملک کا ایمان والا وہاں نہیں جا سکتا. وہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارا کام کر رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے افسوس کرنا چاہیے، ہمیں ان کے خون پر رونا چاہیے. یہ رونا چھوڑ کر، یہ دعا چھوڑ کر، یہ افسوس چھوڑ کر آج ہم جو پہلے سے کر رہے وہ ابھی کرتی ہیں. دنیا کیا ہو رہا ہے ہم نہیں معلوم. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ ہمارے پیران پیر کی تعلیم ہے؟ کیا ان کی یہی تربیت تھی؟ کیا انہوں نے مریدوں کو یہی بتا کے دنیا سے گئے؟ اس لیے بھائیوں، ایسے ہر کام سے ہمیں بچنا چاہیے جن کاموں سے ان ولیوں کی روحوں کو تکلیف اور ٹھیس پہنچے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جن کاموں سے ہمارے ولیوں کی روح کو ٹھنڈک پہنچے. اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ باقی باتیں تفصیل کے ساتھ لا کر پوری ٹاپک ختم کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.